حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری کو پکڑ لیا، تو اس چرواہے نے اس سے بکری چھین لی۔ تو بھیڑیا بولا، خدا سے خوف نہیں تمہیں آتا؟ تو نے میرے اور رزق کے درمیان حائل ہو گیا۔ چرواہے نے کہا کہ عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیا اس آدمی سے مخاطب ہو کے بولا کہ میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تو ایک ایسے نبی کو چھوڑ رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا، اور اس سے عظیم نبی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیے، اور تیرے اور اس کے درمیان صرف ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں اس نبی کے پاس جاؤں تو میری بکریاں کون چرائے گا؟ تو راوی لکھتا ہے کہ اس بھیڑیے نے کہا کہ جب تک تو واپس نہیں آتا تیری بکریاں میں چراؤں گا۔ تو وہ شخص دوڑا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا، ایمان لے کر آیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ واپس اپنی بکریوں کے پاس چلے جاؤ، اور جا کر اس بھیڑیے کے لیے جس نے تمہیں میری طلاع دی ہے اس کے لیے ایک بکری ذبح کر دو، ایک بکری ذبح کر کے اسے دے دینا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، سلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد پھر واپس گئے، جا کر دیکھا تو بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا تھا، اور پھر اس صحابی نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اسے دے دی، اور پھر یہ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو دوستان محترم، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ کہ جن کو درندوں نے، جنگلی جانوروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور سبحان اللہ، میرے آقا کی کیا شان ہے کہ جن کے آنے سے وحشی درندے جو ہیں انہوں نے بھی بکریوں کی حفاظت کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روح کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آپ جلوہ گر ہوئے۔